وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ علماء دیوبند کے سرخیل مناظر اسلام، مناظر دیوبند، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان سے مستفیض بھی ہوتا ہوں، لیکن کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے، جو بات مجھے سمجھ نہ آئے۔ بات انہوں نے یہ کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہیں، تو ان کے پاس ایک کیس آیا ان کے والد گرامی کے پاس۔ تو جو ہے ایک عورت تھی، تو دو عورتیں تھیں، ایک بچہ تھا۔ کہا کہ جو ہے ہمارا فیصلہ فرمائیے حضرت، کہ یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ فیصلہ جو ہے بڑی کے حق میں فرما دیا۔ تو پھر جو بڑی عمر کی تھی اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ پھر جب دوسری نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو دونوں وہیں چل پڑیں۔ تو وہاں جا کر انہوں نے جو ہے فیصلہ فرمایا کہ خادم کو کہا کہ چھری لاؤ، میں اس کو آدھا آدھا کر کے آدھا اس کو دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں۔ تو یہاں چھوٹی جو ہے وہ چیخ اٹھی، کہا کہ حضرت آپ اس کو آدھا آدھا نہیں کریں، آپ اس کو ہی دے دیں، جو ہے میں نہیں لیتی، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ ہی تیرا ہے، کیونکہ بچہ اس کا ہے، اس لیے کہ اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، اگر اس کے پاس رہے گا کبھی میں اس کو دیکھ تو لوں گی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی تو کر لوں گی۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا فَفَهَّمْنَا سلیمان، سبحان اللہ۔ یہاں ایک پھکی دیتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ اس وقت غیر مقلد ہوتے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فتویٰ لگا دیتے کہ باپ کے خلاف اس نے فتویٰ دیا ہے، لہذا جو ہے انہوں نے غلط کیا ہے۔ مؤدبانہ گزارش کروں گا، مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ صاحب، بات آپ پر آتی ہے، آپ شخصیت پرستی کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ ہم اگر حدیث پیش کرتے ہیں یا کوئی عالم تو آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے تھے یا آپ بڑے ہو۔ تو حضرت یہاں آپ کی بات الٹ آتی ہے، اس دور میں حنفی ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو ہے وہ فتویٰ لگاتے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا۔ تو آپ کا تو نہج اور مسلک ہے کہ بڑوں کی بات کو ترجیح دینا، کیونکہ حدیث انہوں نے زیادہ سمجھی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو بات آپ کے خلاف آتی ہے، مؤدبانہ گزارش کروں گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بے جا نہیں ہوگا۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر یہ مجھے منطق والی باتیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے خلاف اختلاف کروں گا۔ میرے ادب سے میرے محترم ہیں، میرے مربی ہیں، میرے محسن ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی کمال آپ نے جو ہے 8-10 سال جو ہے علماء اہل حدیث کے پیچھے جو ہے آپ نے جو مہم چلائی، اہل سنت والجماعت، جماعت اہل سنت والجماعت کے کارکنان، آپ کے رضاکار، بہت بڑا کام کیا ہے، ان کو روکا ہے، ان کو تھاما ہے۔ انہوں نے بہت بڑی جو ہے کافی مجھ جیسے جو ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تنقید کرتے تھے۔
آپ نے آکر بند لگا دی ہے، روک لگا دی ہے۔ اب ایسی باتیں اسٹیجوں پر مجھے سننے کو نہیں ملتی، الا قلیل، الا ماشاء اللہ مناظرین ہیں جو وہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے بہت ہی ایسا کام چلایا کہ ہمارے اکابرین کی جو ہے عبارات آپ نے پیش کی، تو جیسے کنز کدوری، بحثی زیور، ان کی باتیں پیش کرتے تھے، تو آپ نے بھی ان کے علماء کی باتوں کو اجاگر کیا تاکہ ان کو چپ لگے۔ میں آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کے خلاف آتی ہے، کیونکہ آپ شخصیت پرستی پر زیادہ جاتے ہیں، تو اسی لیے وہاں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فتویٰ لگاتے کہ آپ نے چھوٹی کے حق میں کیا، بڑی کے حق میں کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا ہے، آپ کی فہم پر قربان سلام، آپ کی فہم پر کروٹ کروٹ رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو یہاں پہ انہی میں سے فراست ملی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے فہم پر بھی قربان جاؤں، انہوں نے بھی ایک فیصلہ فرمایا تھا۔ ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا، بیٹا اور بیٹی دونوں کا فیصلہ آیا۔ جو ایک عورت کہتی بیٹا میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم جو ہے، انہوں نے پردے میں جا کر عورتوں کو بولا کہ ان دونوں کا دودھ برتن ایک جیسا ہو، ہم وزن ہو، جتنا دودھ اس کا دوہا جائے اس کا بھی دو کر چو کر جو ہے آپ لے آئیں۔ انہوں نے وزن فرمایا، کہا کہ اس پیالے پر میں نشان لگا رہا ہوں، بیٹا اس کا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے قرآن نے بتلایا ہے، قرآن نے سکھلایا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے دو ہوتا ہے، حصے دو ہوتے ہیں، آدھا حصہ جو ہے عورت کا بیٹی کا ہوتا ہے، تو اسی لیے مجھے قرآن نے سکھلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے سکھایا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابھا، دروازہ جو ہے شہر علم کا دروازہ جو تھے، ان کی فہم بھی سبحان اللہ۔ تو اس عورتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، میں نے اس کا بچہ جو ہے چینج کر لیا تھا، یہ بچہ میرا ہے، یہ بچی میری ہے۔ جس کا وزن کم ہوا دودھ کا، وہ بچی اس کی تھی، جس کا زیادہ ہوا اس کا بچہ اس کا تھا۔ تو فَفَهَّمْنَا سلیمان، فَفَهَّمْنَا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سلام ان پر اور ان کی آل پر۔ میں آج یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرا انگ انگ جو ہے تڑپ اٹھا ہے۔ مجھے پیار ہے علی المرتضیٰ، ان کی آل پر، ان کی آل کے ساتھ پیار ہے مجھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہ الزام لگاؤ، مت الزام لگاؤ۔ میرے مولا پاک کی داڑھی مبارک بھی تھی، میرے مولا پاک امامہ بھی باندھتے تھے، آپ تو سرو ننگے ہیں، آپ تو اباش لڑکے جیسے۔ بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، جو سر سے کپڑا اتار کر چلتا تھا اسے اباش اور لوفر کہا جاتا تھا۔ تم اپنی نیج کو سنبھالو۔ میں پیار کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کی ذات کے ساتھ والہانہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے والد گرامی کے نام محمد علی تھا اور میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے۔
اور بڑے بیٹے کا نام محمد امیر حمزہ ہے۔ مجھے محبت ہے، والہانہ محبت ہے، میں ان کو بھی مانتا ہوں، ان کی ذات کو بھی مانتا ہوں، ان کی بات کو بھی مانتا ہوں۔ تم ان کی ذات کو مانتے ہو، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد پر، درود و سلام ہوں قیامت تک کے لیے۔ سلام کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد ان کی باتوں کو، ان کے سنہری موتیوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد ایمان منور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جیسے فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایماندار مومن کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی قرآن پاک کی آیاتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے یا خود پڑھتا ہے، اس کا ایمان جو ہے منور ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، پہلے سے کیفیت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو ذکر اہل بیت، ذکر آل محمد کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان منور ہوتا ہے۔ سلام قیامت تک کے لیے محمد و آل محمد پر۔ سلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔